السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ بہت دنوں بعد وہ اماں کے ہاں رہنے آئی تھی۔ اماں کو بھول گئی میری بیٹی ایسی خوشیوں میں گھری ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی۔ اماں پھر بھی بہت خوش تھیں۔ زینب اتنی خوش ہے اپنے گھر میں کہ اس کا کہیں جانے کو جی نہیں کرتا، اپنے میکے بھی نہیں۔ اس تصور نے انہیں بے حد طمانینت بخشی تھی۔ پورا دن اماں کے ساتھ گزار کر وہ رات کو آمنہ کی طرف چلی آئی۔ آمنہ البتہ اس سے بے حد خفا تھی۔ تم نے تو حد ہی کر دی ہے زینب، ایسا لگتا ہے بہا کر نہ جانے کہاں گئی ہو، کوسوں دور کسی جگہ، اور اماں سے تو پھر بھی آ کر مل جاتی ہو۔ میں یہاں پڑوس میں ہوں، مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتی؟ ان سارے شکووں شکایتوں کا ایک جواب ہے۔ وہ اطمینان سے بولی، تمہاری اپنی شادی، جب گزرو گی اس تجربے سے تو بہت سے دور کھل جائیں گے آگہی کے۔ چل شکر الحمدللہ، تم پر بھی کم از کم آگہی کے کچھ در تو کھلے۔ کچھ نہیں، بہت سارے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سچ آمنہ؟ پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی تھی، مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ سچی خوشیاں کیا ہوتی ہیں۔ ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مسرتیں کیسے کشید کی جاتی ہیں۔ احسن نے سب کچھ سکھا دیا ہے مجھے۔ میں گھر کے کاموں میں نابلد تھی، تصور سے ہی جی گھبراتا تھا۔ صبح سویرے اٹھنا، ناشتہ تیار کرنا، شوہر کے کپڑے تیار کرنا، پھر سارا دن پورے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھے رہنا، قسم سے رونا آتا تھا۔ سوچتی تھی اگر اسی کا نام شادی ہے تو ایسی شادی کو 10 کوس دور سے ہی سلام۔ اگر ذمہ داریوں کے اسی عظیم الشان بوجھ کو شادی کہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لینا ہے، جہاں مصروفیت بھی ہو اور جی بھی بہلا رہے۔ وہ ہنس دی۔ لیکن آمنہ، قسم خدا کی اس مصروفیت کا، ان ذمہ داریوں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سارا دن خوبصورت سوچوں میں گھرے، مسکراتے گنگناتے گزر جاتا ہے۔ نہ اپنی خبر ہوتی ہے، نہ کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کا جو لطف ہے، اس کا تو میں نے کبھی تصور ہی نہ کیا تھا۔ احسن کے کپڑے دھونے میں جو خوشی مجھے ملتی ہے وہ حیران کن ہے۔ احسن کے لیے کھانا تیار کر کے ان کا انتظار کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ ان کے کہنے سے پہلے ہی چائے کا کپ انہیں پکڑا دینا۔ اف آمنہ، زندگی اتنی خوبصورت ہو گئی ہے، میرے تصورات سے بھی کہیں بڑھ کر۔ آمنہ مسکراتے ہوئے اس کا چمکتا چہرہ دیکھتی رہی۔ آمنہ آمنہ، تم بھی جلدی سے شادی کر لو۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہی تھی۔ آمنہ ہنس دی۔ کس سے کر لوں؟ شادی کے لیے ایک عدد بندے کا ہونا اشد ضروری ہے میری جان۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ یہ ایک مسئلہ تو ہے۔ تمہیں تو خدا نے اتنا خوش قسمت بنایا ہے زینب کہ رشک آتا ہے تم پر۔ دعا کرتی ہوں کہ تمہاری یہ خوشیاں سلامت رہیں، امر ہو جائیں۔ تم ہمیشہ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو۔ خدا ہر کسی کی قسمت میں خوشیاں لکھتا ہے آمنہ۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ ہولے سے دبایا۔ کسی کو جلد ملتی ہے، کسی کو دبیر۔ کبھی کبھی انتظار بھی کرنا پڑتا ہے تو کیا ہوا، خوشیوں کے انتظار کی کسک بھی اچھی لگتی ہے نا؟ آمنہ بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ شادی ہو جانے سے کیا عقل بھی آ جاتی ہے زینب؟ وہ شرارتاً بولی تھی۔ تو اتنی عقل مند کب سے ہو گئی؟ ارے کیا کیا اعجاز ہیں اس رشتے کے، سب کھلے گا تجھ پر بھی۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی تھیں۔ اماں کے ہاں سے واپسی رات کو ہوئی تھی۔ احسن تیزی سے بائک سیاہ تارپول کی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ کیا بات ہے جناب؟ وہ اس کے کان کے قریب منہ لا کر چیخی۔ ساتھ جیتے جیتے اکتا گئے، ساتھ مرنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے شرارتاً رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ کوئی خطا ہوئی ہے مجھ سے؟ اس نے گھبرا کر اس کا کندھا مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ خطا نہیں، خطائیں، وہ چیخا۔ ایک تو اتنے دن بعد گھر جا رہی ہو، اس پر دور دور ہو کر بیٹھی ہو۔ اس جرم کی سزا سزائے موت ہے کیا؟ وہ ہنس دی۔ اس جرم کی سزا بہت سی سزائیں ہیں، تم گھر تو چلو۔ وہ اس سے زیادہ شوق ہو رہا تھا۔ پلیز احسن، آہستہ چلائیں نا۔ وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زینو، اصل میں مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تمہیں گھر چھوڑ کر کچھ دیر کو آصف کی طرف جاؤں گا، اس لیے چاہتا ہوں ذرا جلدی پہنچ جائیں۔ اس نے اپنی تیز رفتاری کی وضاحت کر دی۔ زینب خاموش ہو کر گزرتے مناظر دیکھنے لگی۔ گھر کے سامنے بائک روک کر
وہ اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے احتیاط سے اتر کر کیریئر پر لگا بیگ اتارا تھا۔ کب تک آئیں گے؟ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا۔ ہائے، وہ گھبرا گئی۔ میں کیا کروں گی تب تک؟ فرخندہ آپا تمہیں بہت یاد کر رہی تھیں، تم ان کے پاس بیٹھو، میں 9 ساڑھے 9 بجے تک آتا ہوں۔ وہ بدمزہ ہو گئی۔ بھلا وہ فرخندہ آپا کے پاس بیٹھ کر کیا کرتی؟ ان دونوں کے مابین محض عمروں کا ہی نہیں، خیالات کا بھی بہت فرق تھا۔ وہ ان کی کمپنی میں خود کو بہت بے آرام محسوس کرتی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا وہ اکیلی بیٹھ کر احسن کا انتظار کر لیتی، لیکن اس کے کچھ بولنے سے بیشتر ہی وہ بائک اڑا کر لے گیا تھا۔ گھر کی چابی بھی ساتھ لے گیا۔ وہ فرخندہ آپا کے پورشن میں چلی آئی۔ السلام علیکم آپا۔ فرخندہ آپا ٹی وی لگائے بیٹھی تھیں، اسے دیکھ کر کھل اٹھیں۔ ارے میری زینب آئی ہے بھائی میکے سے، آؤ ادھر آؤ، میں پیار کروں تمہیں۔ ان کے والہانہ استقبال سے اس کا دل قدرے صاف ہوا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ کیا کر رہی ہیں اکیلے اکیلے؟ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا؟ وہ قدرے اداسی سے مسکرائیں۔ بیٹھے ہیں فارغ، صوفیہ چائے بنا رہی ہے، بتاؤ۔ مہمان میزبان کو بٹھا کر خود کچن میں گھس جائے۔ چائے بنانے اچھا لگتا ہے، لیکن یہ لڑکی سنتی کب ہے؟ صوفیہ، ہاں سامنے رہتی ہے، بیگ صاحب کی بیٹی، لیکن تم کہاں واقف ہوگی ابھی؟ احسن تو خیر بخوبی واقف ہے ان لوگوں سے۔ ٹھہرو ملواتی ہوں۔ صوفیہ بیٹی۔ کچن میں سے جو لڑکی برآمد ہوئی تھی، زینب کے لیے اس کا چہرہ اجنبی نہ تھا۔ یہ وہی چھت والی لڑکی تھی جسے وہ کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ السلام علیکم، وہ قریب آ کر دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام۔ زینب نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا، ساتھ ساتھ اس کا بھرپور جائزہ بھی لیا۔ بڑی جاندار شخصیت کی مالک تھی وہ۔ رنگت سانولی لیکن حد درجہ پرکشش تھی۔ سیاہ بھنورا آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی باڑ تھی، کمر سے نیچے آتی بل کھاتی ناگن سی چوٹی، متناسب جسم، سنجیدگی اور متانت کی ایک گہری چھاپ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ لو بھائی صوفیہ، آج مل لو تم بھی، فرخندہ آپا کہہ رہی تھیں۔ بہت شوق تھا نا تمہیں زینب سے ملنے کا؟ مجھ سے ملنے کا؟ زینب مسکرا دی۔ لیکن یہ کب جانتی ہیں مجھے؟ اس نے اپنی چھت سے بارہا دیکھا ہے تمہیں، 2-3 مرتبہ ملنے بھی آئی، لیکن تم اپنے میکے گئی ہوئی تھیں۔ پوچھ رہی تھی احسن بھائی کی بیگم دور سے جس قدر خوبصورت نظر آتی ہے، کیا قریب سے بھی ویسی ہی ہے؟ فرخندہ آپا زور سے ہنس دیں۔ میں نے کہا دور سے تو مجھے خبر نہیں کیسی نظر آتی ہے، ہاں قریب سے دیکھا ہے میں نے، شو کیس میں سجی گڑیا لگتی ہے، سفید موم سی بنی۔ زینب کے گال تپ گئے۔ اتنی زیادہ تعریف، وہ بھی منہ پر، وہ شرما سی گئی۔ بہت پیاری ہیں آپ واقعی، صوفیہ کہہ رہی تھی۔ شکریہ، ویسے یقین جانے میں آپ کے بارے میں یہی سوچ رہی تھی۔ بھائی بچیاں، تم دونوں ہی پیاری ہو اور مجھے تو کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہو۔ فرخندہ آپا کھڑی ہوئی تھیں۔ تم لوگ بیٹھ کر باتیں کرو، چائے میں نکال لاتی ہوں۔ دونوں وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ صوفیہ کوئی بات کرنے کے بجائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں سے کاٹتے ہوئے وہ کسی اضطراب کا شکار لگتی تھی۔ زینب بھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ فرخندہ آپا بھی ٹرے اٹھا کر چلی آئیں۔ لو بتاؤ، یہاں تو پہلے سے بھی زیادہ خاموشی ہو گئی۔ ارے بھائی کوئی بات کرو، کچھ پوچھو ایک دوسرے سے، کچھ بتاؤ۔ تم دونوں سے زیادہ تو میں بول رہی ہوں۔ بچیاں تو بات کرتی، ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی تھیں۔ دل لگ گیا ہے آپ کا یہاں؟ صوفیہ نے رسماً پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، وہ مسکرا اٹھی تھی۔ دل تو اس کا ایسا لگا ہے کہ نیچے میرے پاس نہیں آتی۔ فرخندہ آپا ہنسی۔ دونوں میاں بیوی دنیا بھلا کر بس ایک دوسرے کے ہو بیٹھے ہیں، کیوں زینب؟ زینب شگفتگی سے مسکرا دی۔ صوفیہ خاموشی سے چائے بنانے لگی تھی۔ السلام علیکم۔ دفتر احسن کی آواز پر تینوں چونکی تھیں۔ آ سکتا ہوں جی؟ وہ دروازے پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ آؤ بھائی، تم کب سے مہمان ہو گئے؟ فرخندہ آپا نے اسے آواز دی اور زینب نے واضح طور پر چائے بناتی صوفیہ کے وجود میں لرزش محسوس کی تھی۔ اس کے لرزتے ہاتھ اور بوجھل پلکیں اس کے بھید کھول رہی تھیں۔ زینب ایک لڑکی تھی اور بخوبی سمجھ سکتی تھی کہ کسی مرد کی آمد پر اگر کوئی لڑکی مضطرب ہو جائے، پلکیں نہ اٹھا سکے، ہونٹ کچلنے لگے، تو ان سب باتوں کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ آپا میں چلتی ہوں۔ وہ یک بیک اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
بیٹھو صوفیہ، چائے تو پی لو پھر صحیح۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ زینب نے احسن کو دیکھا۔ باہر نکلتی صوفیہ کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سوچ کے کئی رنگ تھے۔ وہ اس کے وجود سے بے خبر نہ تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھ سکی تھی، جیسے صوفیہ اپنے تمام اضطراب اس کے اندر انڈیل گئی تھی۔ نیند آنے کا بہانہ کر کے وہ جلد ہی اٹھ آئی۔ ہر چند کی نیند آنکھوں سے بہت دور جا چکی تھی۔ احسن دوسرے دن کے لیے اپنے کپڑے منتخب کر رہا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ کر بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ شرٹ اور پینٹ ہینگر کر کے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مزاج بخیر جناب عالی۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ احسن، جی احسن کی جان، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتائیں گے؟ 100% نہیں، 200% سچ بتاؤں گا، پوچھ کر تو دیکھ۔ وہ زینب کے بال انگلی کے گرد لپیٹنے لگا تھا۔ یہ جو لڑکی ہے صوفیہ، آپ جانتے ہیں اسے؟ وہ پوری طرح سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ ہاں، پھر وہ بولا، جانتا ہوں۔ زینب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ احسن کے انداز کا دھیما پن اسے ایک خاموش اعتراف کی مانند لگ رہا تھا، جیسے وہ اسے کچھ بتانے بھی چاہتا ہو اور شرمندہ بھی ہو۔ اسے لگا اس کا سانس رک رہا ہے۔ وہ اسے کیا بتانے جا رہا تھا؟ کسی گزشتہ عشق کی داستان، کسی خاموش رومان کا قصہ، یا محض ایک چند روزہ دل لگی کی کہانی؟ کچھ بھی ہوتا، اس کا نقصان ہونا تھا۔ اس کا اعتبار، فکر و غرور، اپنی ذات کا مان چپ چاپ رخصت ہو جاتا۔ وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ پاتی، لیکن خود اپنے نظروں میں ضرور بے وقت ہو کر رہ جاتی۔ وہ لاشعوری طور پر خود کو ایک دیوی کا درجہ دے چکی تھی، محض ایک خوبصورت سی مورتی بن کر رہ جاتی۔ چند ہی دنوں میں بہت مان ہو چلا تھا اپنی ذات کا۔ اسے احسن کی بے تابیاں، بے قراریاں اسے ایک عجب غرور کے جذبے میں مبتلا کر چکی تھیں۔ بھلا کتنی عورتیں ہوتی ہیں ایسی جنہیں اس قدر بے لوث محبت نصیب ہوتی ہے، جنہیں اتنے ارمانوں سے چاہا جاتا تھا، جنہیں اتنی منتوں مرادوں کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ یقیناً خاص تھی۔ اس میں ایسی ہی کوئی بات تھی کہ اسے اس طرح چاہے جانا اس کا حق بن گیا تھا۔ احسن ایاز کی طرح وہ خود بھی اپنے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب اگر اسے پتہ چلتا کہ چاہتے رہنا احسن کی عادت ہے تو اسے شدید قسم کا صدمہ ہوتا۔ صوفیہ اور وہ برابر برابر کھڑی ہوتی۔ کتنا تکلیف دہ احساس تھا یہ اس کے لیے۔ احسن کو شاید اس کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ شاید وہ لفظ منتخب کر رہا تھا جو وہ زینب سے کہنا چاہتا تھا۔ جب تک اس کے لفظ ترتیب پاتے، زینب کی آدھی جان نکل چکی تھی۔ زینی، بالآخر وہ بولا تھا، مجھے کسی کی ذات پر پڑے پردے ہٹانے کا، یوں ہی بے وجہ کسی کو بے نقاب کرنے کا قطعی کوئی شوق نہیں، ورنہ یہ بات جو آج تمہیں بتا رہا ہوں پہلے دن ہی بتا دیتا۔ یہ بھی صرف اس لیے کہ کہیں تم میری جانب سے بدگمان نہ ہو جاؤ، تمہارے دل میں میل نہ آ جائے، صرف اس لیے تمہیں پوری بات پوری سچائی سے بتا رہا ہوں۔ اس نے زینب کی جانب کروٹ لی۔ زینب پوری آنکھیں وا کیے ایک ایک لفظ بغور سن رہی تھی۔ صوفیہ کو میں گزشتہ 7 سالوں سے جانتا ہوں۔ پہلے میرا ان کے ہاں بہت آنا جانا تھا۔ اصل میں جن دنوں میں یہاں فرخندہ آپا کے پاس شفٹ ہوا، میرے حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ مجھے ان دنوں اکثر و بیشتر پیسوں کی اشد ضرورت رہتی تھی۔ صوفیہ میٹرک کے ایگزامز دے رہی تھی۔ فرخندہ آپا نے میرے پاس اس کی ٹیوشن رکھوا دی۔ یوں بیگ صاحب کے پاس میرا آنا جانا ہو گیا۔ زینب کے اندر سفید برف گرنے لگی۔ اتنا ہی سن کر اسے پورا یقین ہو چلا تھا کہ احسن اور صوفیہ کے درمیان کوئی ایسی راہ ضرور ہموار ہوئی تھی جو آج بھی صوفیہ کی یادوں میں روشن تھی۔ اس کے اندر کوئی شے آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ احسن چند لمحوں کے لیے خاموش رہ کر پھر بولا تھا، صوفیہ کے نمبر میٹرک میں بہت اچھے آئے تھے، میں نے محنت بھی بہت کی تھی۔ اس پر آدھی آدھی رات تک جاگ کر میں اسے اگلے پیپر کی تیاری کراتا رہتا تھا۔ پڑھنے میں اچھی تھی، محنت بھی خوب ہوئی تو اچھے نمبر لے آئی۔ بس پھر بیگ صاحب نے مجھے مستقل طور پر اسے پڑھانے کے لیے کہا اور میں نے بھی انکار نہ کیا۔ 3 سال تک میں نے اسے پڑھایا۔ اسے میڈیکل میں جانے کا شوق تھا۔
اس کے والد کی بھی یہی خواہش تھی۔ میں اپنے طور پر یہی کوشش کرتا رہا کہ اسے اس قابل بنا دوں کہ وہ عمدگی کے ساتھ پیپرز دے اور اتنے نمبر حاصل کر سکے۔ اس دوران مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ کب صوفیہ کے دل میں چپکے سے کچھ نرم و نازک جذبے پرورش پا گئے۔ اس نے پڑھائی سے زیادہ دھیان مجھ پر دینا شروع کر دیا۔ اپنے روشن مستقبل کے بجائے وہ اپنی تنہائیوں میں مجھے سوچنے لگی، باخدا زینب مجھے علم نہ ہوا۔ میری لگن اور میرے خلوص میں اس طرح کی کسی جذبے کا کوئی حصہ نہ تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے اور اس کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ سمجھا اور قائم رکھا۔ میرے رویے کا ہی کمال تھا کہ اس کے گھر والے مجھ پر اس حد تک اعتبار کرتے کہ میں اسے رات گئے تک پڑھاتا رہتا اور کوئی شخص آ کر ہمیں ڈسٹرب نہ کرتا۔ ایک دن اسے پڑھاتے ہوئے اس کی کتاب میں رکھا ہوا خط میرے ہاتھ لگ گیا، جو اس نے میرے تصور کو مخاطب کر کے لکھا تھا۔ جس دن مجھے اس لڑکی کے جذبوں کا علم ہوا، اس سے اگلے روز سے میں نے اسے پڑھانے سے معذرت کر لی۔ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن بچپن سے ملی محرومیوں نے اور ستم کش حالات نے مجھے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ مجھ پر بے پناہ اعتبار کیا گیا ہے اور مجھے ہر حال میں اس اعتبار کا مان رکھنا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں اپنے دامن پر کسی قسم کا دھبا، اپنے کیریئر پر کوئی بدنامی کا داغ مول لینے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر سب سے سچی بات یہ تھی کہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا۔ میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہ تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر بات کا سلسلہ منقطع کیا تھا۔ پھر زینب کا دل کسی انجانی قید سے آزاد ہو کر ہواؤں کی جانب چلا تھا۔ کیا رد عمل تھا صوفیہ کا؟ احسن نے مسکرا کر اس کی سمت دیکھا۔ مجھے کبھی کبھی اس لڑکی پر ترس آتا ہے زینی، اور جب سے تم مجھے ملی ہو تب سے اس کے جذبوں کی سچائیاں مزید واضح ہوئی ہیں مجھ پر۔ محبت کا روگ کیسے لگتا ہے، انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے، میں نے جانا ہے۔ اور یہ لڑکی ایک طویل عرصے سے مجھ سے محبت کرنے کا تاوان بھر رہی ہے۔ جس محبت کے جواب میں محبت نہ ملے وہ تاوان بن کر ہی رہ جاتی ہے۔ بے وجہ ہی دل و جان کا نقصان کیے جاؤ اور یہ مسلسل اپنا نقصان کیے جاتی ہے۔ میرے دھیان میں کھو کر پڑھائی نہ کر سکی، انٹر کے بعد تعلیم کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا۔ کتنے رشتے آئے اس کے، میری چاہ میں یہ سب کو ٹھکراتی گئی۔ آپ کو یہ کیسے پتا؟ اس کے اندر کی شکی عورت بیدار ہوئی تھی۔ احسن ہنس دیا۔ ملتا تھا نا، چھپ چھپ کر اس سے تفصیل سے بتاتی تھی ہر بات۔ زینب نے زور سے اس کے بازو پر چٹکی بھری تھی۔ بتائیں سچ سچ ورنہ۔ ارے بابا، وہ زج ہوا۔ اچھا سنو، خط لکھتی رہی ہے مجھے پچھلے 3-4 سالوں سے، حالانکہ میں نے کبھی اس کے کسی خط کے جواب میں کسی بھی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا لکھتی رہی وہ اتنے سال تک آپ کو؟ زینب کو بے حد حیرانی ہوئی۔ محبت نامے، وہ ہنس دیا۔ کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے محبت ناموں میں؟ اشعار، غزلیں، قسمیں، وعدے وغیرہ وغیرہ۔ پڑے ہیں کچھ خط ابھی تک میرے پاس، دیکھ لینا۔ اتنے عرصے تک وہ بے وجہ ہی خط لکھتی رہی؟ کبھی تو کوئی جواب وغیرہ ملا ہوگا اسے، کسی طرح کی حوصلہ افزائی کی؟ اتنی بڑی حرکت کس طرح سے کر سکتی ہے؟ وہاں ایسی آگ لگی ہے کہ سب کچھ جل کر خاک ہوا اور یہاں ہلکی سی تپش بھی نہیں؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہلکی سی آنچ آتی تھی، تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنے عرصے بعد مجھے ایک ہلکی سی آنچ آئی تھی۔ محض چند ماہ بیشتر اس رات کے بعد دن طلوع ہوا، وہ میری زندگی کا سب سے روشن دن بن گیا۔ زینو، اس دن میں نے تمہیں دیکھا اور پھر تم یاد رہ گئیں، باقی سب بھول گیا۔ ہاں، اگر تم مجھے نہ ملتی تو شاید بہت ممکن تھا کہ میں فرخندہ آپا سے صوفیہ کی بات کرتا۔ فرخندہ آپا جانتی ہیں یہ سب کچھ؟ اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھا تھا۔ ہاں، اندازہ تو ہے انہیں، اسی لیے انہوں نے کتنی ہی بار مجھ سے صوفیہ کی حمایت کی۔ میں ہر مرتبہ انکار کرتا گیا، شاید اس لیے کہ مجھے تم سے ملنا تھا۔ وہ بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ زینب مسکرا دی۔ اب اسے اطمینان ہوا تھا، سوچ میں اٹکی پھانس نکل چکی تھی اور اب سکون ہی سکون تھا۔ احسن سو گیا تھا تو وہ کافی دیر تک صوفیہ کے متعلق سوچتی رہی۔ بھلا اس طرح بھی کوئی کسی کو چاہ سکتا ہے، صلے کی تمنا کے بغیر؟
ایسی سچی چاہت پھر بھی بیچاری خالی ہاتھ ہی رہی۔ اچھی بھلی خوبصورت لڑکی اور ایسے والہانہ جذبات دل میں لیے ہوئے پھر بھی متاثر نہ کر پائی۔ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے، اس نے ایک نگاہ سوئے ہوئے احسن پر ڈالی، اور ایسا بلند کردار، مضبوط سوچ کا مالک تجھ پر ایسا مرتا زینب کہ بالکل تیرے قدموں میں جھک گیا، تجھے پانے کے لیے یوں مضطرب ہوا کہ اپنی موجوں میں بہا لے گیا۔ تجھے ایسا کیا ہے تجھ میں؟ صوفیہ کا پرکشش سراپا تصور میں در آیا تو وہ آئینہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو اٹھی۔ اپنی ذات کے غرور میں اضافہ ہو چلا تھا۔ اگلے روز احسن کے جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے احسن کی الماری کی تلاشی لی تھی، وہ خانہ جہاں وہ اپنی کتابیں، فائلیں اور ضروری کاغذات وغیرہ رکھتا تھا۔ تھوڑی سی تلاشی کے بعد ہی اس کے ہاتھ صوفیہ کے خطوط لگ گئے تھے۔ وہ تعداد میں بے شمار تھے، نہ جانے اس لڑکی نے اپنی کتنی راتیں سیاہ کی تھیں۔ خطوط کی تعداد اور طوالت سے صوفیہ کے رجوع کا اندازہ ہوتا تھا۔ زینب جو انہیں پڑھنے بیٹھی تھی تو اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہاں تو بے قراریوں کا جہان آباد تھا، تمناؤں اور آرزوؤں کی ایک پوری دنیا تھی۔ ان خطوط میں کہیں بھی کسی بھی منظر میں کوئی نچلا پن، کوئی گھٹیا بات نہ تھی، بس نثری شاعری کا ایک دیوان تھا، اپنے احساسات کا خوبصورت اظہار تھا۔ زینب حقیقتاً متاثر ہوئی تھی۔ ایک اطمینان اسے یہ بھی حاصل ہوا تھا کہ وہ تمام خطوط احسن کو ہر لحاظ سے بے گناہ ثابت کرتے تھے۔ صوفیہ کے بے شمار اعترافات تھے جس سے احسن کی بے نیازی، بے پرواہی ثابت ہوتی تھی۔ اس کی لا تعلقی اور بے حسی کے شکوے کئی جگہوں پر درج تھے۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ جس مرد کا ساتھ پانے کی کسی نے ہر ممکن سعی کی تھی، وہ مضبوط مرد اس کا تھا، اس کے ہمراہ تھا، زندگی بھر کا ساتھی تھا۔ اس روز صبح سے ہی اس کا من اداس اداس سا تھا، نہ جانے کیا بات تھی، نہ اس کا ناشتہ کرنے کو جی چاہتا تھا، نہ اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا تھا۔ کسل مندی سے کافی دیر بستر میں پڑی رہی، پھر 11 بج گئے تو وہ چائے کا ایک کپ بنا کر برآمدے میں آ بیٹھی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی وہ خالی الذہنی کسی کیفیت میں تھی جب فرخندہ آپا چلی آئیں۔ زینی بیٹا کیا کر رہی ہو؟ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ زینب بری طرح چونکی تھی۔ اوہ آپ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ بے حد مضطرب اور متذبذب دکھائی دی۔ وہ زینب بیٹا کپڑے وغیرہ چینج کر لو، تمہارے کپڑے ملگجے ہو رہے ہیں، میں کوئی جوڑا نکال دیتی ہوں۔ زینب حیرانی سے ان کی صورت دیکھنے لگی۔ یہ آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کی باتیں انہوں نے پہلے تو کبھی نہ کی تھیں۔ لیکن کیوں؟ میں گھر میں ہی ہوں، شام کو نہا کر کپڑے بدل لوں گی، ابھی تو کتنا کام پڑا ہے۔ احسن کا فون آیا ہے، وہ لینے آ رہا ہے تمہیں۔ انہوں نے نظریں چرائی تھیں۔ تمہارے میکے جانا ہے، میں بھی چل رہی ہوں۔ زینب کے احساسات اچانک بیدار ہو گئی۔ کوئی غیر معمولی بات تھی۔ فرخندہ آپا کے انداز بے حد اجنبی تھے۔ ان کی آنکھوں سے جھانکتی بے چینی اور گھبراہٹ کچھ الگ ہی کہانی کہہ رہی تھی۔ میرے گھر؟ کیوں؟ اس کے ہاتھ پاؤں یکایک سٹ پڑ گئے تھے۔ کیوں آپا؟ کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ خیریت نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولیں۔ تمہارے بڑے ماموں کا فون آیا ہے احسن کے آفس میں۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ اماں؟ اس نے چیخ ماری۔ کیا ہوا ہے اماں کو؟ میری اماں کو کیا ہوا ہے آپا؟ کیوں لے کر گئے ہیں انہیں ہسپتال؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ فرخندہ آپا اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن وہ کسی طور ان کے قابو میں نہ آ رہی تھی۔ خود اس کے اپنے حواس اس کے قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ اس کی پیاری عزیز از جاں اماں نہ جانے اکیلے میں کن مراحل سے گزری تھی۔ کون اسے ہسپتال لے گیا تھا؟ نہ جانے کتنی دیر وہ تنہا پڑی اسے یاد کرتی رہی ہوں گی۔ سوچ سوچ کر وہ بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ تھوڑی دیر میں احسن بھی آ گیا تھا۔ وہ جس صدمے سے گزرا تھا وہ اس کے چہرے پر تحریر تھا۔ احسن، احسن، میری اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ بتاؤ نا احسن، وہ ٹھیک ہے نا؟ صبر زینو، صبر۔ احسن نے اسے خود سے لگا لیا۔ صبر سے کام لو، جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے چند لفظوں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ ایک چیخ مار کر وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ اس کی پیاری ماں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ گئی تھی۔
پھر کتنے دن ملول اور اداس گزرے تھے، اسے ان دنوں کی تعداد بھی یاد نہ تھی۔ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ خوش ہونا بھول گئی تھی۔ اس کا اندر بالکل خالی، بالکل بے رنگ ہو گیا تھا۔ کسی بھی بات پر کوئی رنگ ابھرتا ہی نہ تھا۔ کتنے ہی لوگ اس کے دل جوئی میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ احسن، فرخندہ آپا، کتنی ہی مرتبہ تو صوفیہ بھی بیٹھ کر گئی تھی۔ آمنہ کتنے ہی چکر لگا گئی تھی۔ اس کا دل اداس ہی رہتا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اماں اس کے لیے کیا تھیں۔ وہ ایسا مہربان صاحبان تھی جس نے کبھی حالات کی تیز دھوپ اس پر نہ پڑنے دی تھی۔ وقت کا ہر وار خود پر سہ کر انہوں نے اس کی حفاظت کی تھی۔ آمنہ کہتی تھی، زینب، اماں تجھے شہزادیوں کی طرح رکھتی ہے۔ وہ ہنس کر خود پر مغرور ہو جایا کرتی تھی۔ اماں کی ہر مہربانی اور عنایت کو اس نے ہمیشہ اپنا حق سمجھا تھا۔ خود اس نے کبھی یہ خیال ہی نہ کیا تھا اماں کے کتنے حق اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس نے تو ہمیشہ اپنے حقوق کا خیال کیا تھا۔ فرائض کا احساس تو اسے ہو ہی نہیں پایا تھا، نہ ہی کبھی اماں نے اسے احساس ہی دلایا تھا۔ وہ جیسے از خود اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو گئی تھیں، اور اب زینب کو ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اپنی تمام کوتاہیوں کا احساس ہو رہا تھا، اپنی غفلتوں پر آنسو بہا رہی تھی۔ ہائے، میں نے ساری زندگی میں بمشکل انہیں چند گلاس پانی ہی پلایا ہوگا۔ کاش میں اماں کی تھوڑی خدمت کر لیتی، انہیں یہ احساس تو دلا دیتی کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، بیٹی جسے رحمت کہا جاتا ہے۔ ہائے اماں، ساری عمر تم نے مجھے دان کر دی، اور آخر میں تمہارے پاس نہ تھی، چند گھونٹ پانی کے بھی حلق سے نہ اتار سکی۔ جانے اماں، تم نے مجھے بخشا بھی ہوگا کہ احسن اسے ہر وقت سمجھاتا رہتا تھا۔ زینو، اماں کی روح بے قرار رہتی ہوگی، پیچھے کوئی پیارا یوں دن رات آنسو بہاتا، فریادیں کرتا ہو تو جانے والوں کو قرار نہیں آتا۔ صبر سے کام لو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، پڑھا کرو، بخشا کرو انہیں۔ زندگی میں کی جانے والی کوتاہیوں اور غفلتوں کا ازالہ بعد میں بھی ممکن ہے۔ جتنی دعائیں کر سکتی ہو مغفرت کی کرو۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھلتی گئی، زخموں پر وقت کی دھول پڑتی گئی۔ چند ماہ میں وہ نارمل ہو چکی تھی۔ زندگی بڑی سیدھی سادی سی ڈگر پر رواں تھی۔ وہ اپنے حالات میں مگن ہو چکی تھی، احسن کے ساتھ اپنے حالات میں مگن ہو چکی تھی، احسن کے ساتھ بڑی مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی، جب اس کے حال کے پرسکون جھیل میں اچانک ہی کنکر آ کر گرا تھا۔ اس روز وہ روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو کر چند لمحوں کے لیے لیٹی تھی۔ سردیوں کا چل چلاؤ تھا، موسم میں پھیلی ہلکی سی تپش جسم کو بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے نہانے کا ارادہ تھا، مگر لیٹ کر اسے اتنا سکون محسوس ہوا کہ وہ چند لمحوں میں غافل ہو گئی۔ کسی نے بے حد آہستگی سے اس کا شانہ ہلایا۔ زینب چونک کر بیٹھ گئی، پھر سامنے کھڑی ہوئی ہستی کو دیکھ کر مارے خودی کی اس کی چیخ ہی نکل گئی تھی، ارے فارحہ تم! وہ اٹھ کر اس سے لپٹ گئی، یوں اچانک بنا کسی اطلاع کے۔ بس سوچا سرپرائز دوں تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محض اس سرپرائز کے لیے کتنی مشکلوں سے گھر ڈھونڈا ہے تمہارا۔ میرا ڈرائیور بھی زچ ہو گیا تھا، کہہ رہا تھا، بی بی جی کون رہتا ہے آپ کا ان تنگ تنگ گلیوں میں۔ زینب کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ کہاں اللہ میاں جی کے پچھواڑے گھر لیا ہے زینب، سچ بہت مشکل ایڈریس ہے۔ اچھا تم بیٹھو تو صحیح، ساری باتیں کھڑی کھڑے کر لوگی۔ اس نے مسکرا کر اسے بیڈ کی جانب دھکیلا۔ اور یہ جسم کہاں چلا ہے تمہارا؟ فارحہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ پریگننٹ ہو؟ ہائے، زینب کو دھچکا لگا تھا۔ میں تمہیں پریگننٹ لگ رہی ہوں؟ میں کیا اتنی موٹی ہو گئی ہوں؟ سچ بتاؤ فارحہ، قسم کھاؤ۔ ہائے گاڈ زینب، میں تو یہ سمجھی، دیکھو نا پیٹ کتنا نکل آیا ہے تمہارا، کولہے پہل رہے ہیں، اور کوئی کیا سمجھے گا۔ وہ بے تکلفی سے ہنستے ہوئے بستر پر بیٹھ رہی تھی۔ لگتا ہے بالکل توجہ دینا چھوڑ رکھا ہے خود پر۔ مجھے دیکھو، پابندی سے سلمنگ سینٹر جاتی ہوں، میٹھا بالکل چھوڑ رکھا ہے، کھانے سے زیادہ جوسز وغیرہ پر گزارا کرتی ہوں۔ یاد ہے تمہیں شادی سے قبل کتنی موٹی ہو گئی تھی میں؟ ہاں، زینب نے غیر حاضر دماغی سے سر ہلایا۔ کافی کنٹرول کر لیا ہے تم نے تو۔ اصل میں اس کا دماغ فی الوقت کسی اور نہج پر کام کر رہا تھا۔ احسن گھر پر نہیں تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ فارحہ کی تواضع کیسے
اور کس چیز سے کرے؟ کھانے میں اس نے سبزی بنائی ہوئی تھی، مہینے کا آخر تھا اور فریج میں گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کتنی دیر کے لیے آئی ہو، نیچے ڈرائیور موجود ہے یا چلا گیا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ میں تو دیر تک کے لیے آئی ہوں، ڈرائیور کو میں نے بھیج دیا ہے، رات کو ہی آئے گا، وہ ٹیک لگاتے ہوئے بے پرواہی سے بولی تھی۔ نیچے گیٹ کھلا تھا، زینب کو اپنی بے خبری کا احساس ہوا۔ ہاں کوئی خاتون کھڑی تھی گیٹ پر، ان سے ہی پوچھ کر تو بے دھڑک چلی آئی۔ اوپر بائی دا وے ہیں کون موصوفہ؟ پورا انٹرویو لے کر چھوڑا ہے، مجھے جیسے چہرے سے میں ڈاکوؤں کی رانی معلوم ہوتی ہوں۔ وہ ہنسی۔ ہاں کچھ ایسی ہی ہیں یہ، زینب قدرے بدمزگی سے بولی۔ مالک مکان ہے، خدارا یہ علاقہ تو بدلو زینب۔ فارحہ کو پھر یاد آیا تھا، اس سے بہتر علاقے میں تو تمہارا میکہ تھا، اور ہاں یاد آیا۔ پھر وہ دفتن بولی، اماں کا سنا تھا میں نے، بھائی بتا رہا تھا۔ سچ زینب 2 دن روتی رہی ہوں، بہت افسوس ہوا، کاش کہ میں یہاں ہوتی۔ بس فارحہ، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اللہ میاں نے زیادہ امتحان نہیں لیا ان کا، تنہا عمر بسر کرنا ایک امتحان ہی تو ہے، پاس کوئی چاہنے والا نہیں، صبح سے شام تک کوئی پوچھنے والا نہیں، میں بھی روز کہاں جا پاتی تھی۔ گھبرا گئی تھیں اماں، ایک دن خاموشی سے چلی گئیں۔ اس کی پلکوں پر پھر آنسو چمکنے لگے۔ خدا تمہیں صبر عطا فرمائے۔ فارحہ نے خلوص سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ اچھا تم ذرا بیٹھو، میں آتی ہوں۔ وہ فارحہ سے معذرت کر کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا اسے کیا کرنا چاہیے، شادی کے بعد اتنے عرصے میں ایسا کوئی وقت آیا ہی نہ تھا۔ اس نے بے وجہ ہی فریج کھول کر جھانکا، خالی فریج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی، چنگیر میں چند روٹیاں اور پاس پڑی ہانڈی میں آلو کا سالن تھا۔ سب ہی کچھ اس کا علم تھا، پھر بھی وہ نہ جانے کیا دیکھتی پھر رہی تھی۔